یہ بتائیں کہ پاکستان میں جنسی ہراسانی کے قانون موجود ہونے کے باوجود بھی جو ہے ملک میں ہمارے صوبے میں جو ہے جنسی ہراسانی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی تو مین وجہ یہی ہے کہ لڑکیاں زیادہ تر ڈرتی ہیں کہ مطلب ان کا نام خراب نہ ہو جائے، اسٹرکٹ فیملیز ہوتی ہے تو اس وجہ وہ زیادہ پریشرائزڈ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ آواز نہیں اٹھا سکتی اس بارے میں۔ خواتین جنسی ہراسانی سے بچنے کے لیے کیا ایسا اقدامات کر سکتی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے تو پہلے تو ان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ مطلب کسی کے کہنے سے کسی کی عزت خراب نہیں ہو سکتی، اور جتنا ہم خاموش رہیں گے اتنا ہی یہ ہیراسمنٹ کیسز زیادہ ہوتے جائیں گے، تو اس کے حوالے سے آواز اٹھانا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو، ہماری یعنی بیٹیوں، بہنوں، بچیوں کو یہ سامنا رہتا ہے اس مشکل کا کہ انہیں یونیورسٹیز میں یا ورک پلیسز میں ایک طرح کی ہراسمنٹ کا سامنا ان کو رہتا ہے، یہ واقعات ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ میرے خیال سے یہ فرسٹریشن ہے لوگوں کے اندر، خاص طور پہ جوان نسل کے اندر، اور بیسیکلی تو دیکھا جائے بینگ مسلم ہمارے اسلام سے دوری ہے یہ، جی ہاں، اور اگر یہی ہم اسلامی کلچر کو اپنے فالو کریں تو بالکل بھی یہ فرسٹریشن نہیں ہوگی لوگوں کے اندر۔ آپ کے خیال میں کیا خواتین کو اس طرح کے کون سے سٹیپس اٹھانے چاہیے کہ اس طرح کی مشکلات یا چیلنجز سے بچا جا سکے؟ میں یہ چیز سمجھتی ہوں ایک لمٹ ہمارے مذہب میں بھی ہے، ایک مذہب میں بھی ہے کہ سختی سے بات کریں، اگلا کسی غلط فہمی، مطلب آپ کسی کو یہ امپریشن ہی نہ دیں کہ بھائی کوئی فرینک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ہاں بالکل، کیونکہ میں خود بھی یونیورسٹیز میں پڑھتی رہی ہوں، جاب بھی کی ہے، پھر آگے شادی ہوئی ہے۔ ایک اور خاتون میرے ساتھ موجود ہیں، سیلف ڈیفenس کی ٹریننگ بھی لیتی ہیں اور ساتھ ساتھ فٹنس کا خیال بھی رکھتی ہیں، اور فٹنس یہ ویٹ لاس کے لیے بالکل نہیں کر رہی بلکہ اپنی باڈی سے کنیکشن بہتر کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ یہ پروموٹ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بالکل غلط العام چیز ہے کہ ویٹ لاس کے لیے اتنے کلو کم کر لیں اور اتنا مائل اسٹون اچیو کر لیں۔ باڈی کا اپنے ساتھ کنیکشن اور اس کے حقوق پورے کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک کو آج کل لاہور میں اسپیشلی استعمال کی جا رہی ہے۔ کیا ہے اس پر تو ایکسپرٹ اوپینین لیں گے، لیکن خاتون میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ویٹ لاس کر رہی ہیں؟ جی، ویٹ لاس میرا ایز این کوئی الٹیمیٹ گول نہیں ہے، لیکن اٹس مور لائک کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا اسٹیمنا بلڈ ہو، میری فٹنس باڈی شیپنگ ہو جائے، بٹ ابو دیٹ مائی بیسک گول از کہ میں وہ ایک سینس ہوتی ہے، سینس آف سیٹسفیکشن جو میں اچیو کرنا چاہ رہی ہوں تھرو مائی ٹریننگ۔ اگر آپ کی ہیلتھ بری ہے تو ڈیفینیٹلی آپ خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں اور کسی بھی سچویشن سے نہیں نکل پاتے۔ سو وی ہیو کوچ ذوالفقار علی جو ابھی یہ کراس فٹ کرواتے ہیں۔ 10 11 12 ویٹ کر لیتے ہیں 13 14 15 اسٹاپ۔ سر بات یہاں پر اسٹاپ ہوتی نہیں ہے ایکچولی، مجھے یہ بتائیں کہ کراس فٹ اور عام جم میں کیا فرق ہے؟ کراس فٹ جو ہے ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ ہوتی ہے، جس میں ہم بریک بھی لیتے ہیں اور ہائی انٹینسٹی میں لے کے جاتے ہیں، جس میں بہت تیزی سے کیلریز برن ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہائی انٹینسٹی کس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ بیٹ جو ہے 160 70 180 تک لے کے جاتے ہیں، جس سے خطرناک نہیں ہوتا یہ؟ نو کوئی خطرناک نہیں، وہ اتنا یعنی کہ باڈی فلیکسیبل ہو جاتی ہے، اتنا یوز ٹو۔ فرسٹ منتھ جو 60 ڈے چیلنج میں کروا رہا ہوں، فرسٹ منتھ ہم باڈی کو صرف یوز ٹو کراتے ہیں، سیکنڈ منتھ میں بہت ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو باڈی آپ کی فلیکسیبل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کی باڈی جو ہے نا اس کے اندر اتنی انرجی یعنی بن جاتی ہے کہ وہ جیسے ہی آپ کی سلیپ، آپ کی جو ہے نا ڈپریشن، انزائٹی، اس سے کیور کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کراس فٹ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ ایک انرجی کہیں پہ یوٹیلائز کرو، جب آپ انرجی یوٹیلائز کرتے ہو تو پھر آپ تھوڑا سا اچھا فیل کرتے ہو، آپ کے وہ ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کو ہیپی رکھتے ہیں اگلے 24 آور تک، اور آپ جو ہے اپنی انزائٹی سے نکلنا جلدی ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری خواتین کو میں نے یہ کراس فٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ظاہر ہے ان کے کنسنٹ کے مطابق ہی ہم فوٹیج بنا سکے ہیں، باقی خواتین کی فوٹیج نہیں بنائی، لیکن آئی میک شیور کہ اب خواتین نے اپنی پوری اسٹریٹجی بنا لی ہے، وہ کراس فٹ کے ذریعے اپنے ڈپریشنز اور اپنے اوور لوڈ کو کاؤنٹر کرتی ہیں اور اس کے بعد سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیک سیکھتی ہیں۔ تو اب جب وہ امپاورڈ ہو کر یہاں پر پہنچتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاصا فرق بھی نظر آتا ہے، اور یہ بڑی اچھی ویو ہے، ویو آف اویئرنیس اگر اس کو کہا جائے تو وہ آ چکی ہے۔ ساتھ ساتھ اوفینڈرز کے لیے بری خبر ہے کہ اب خواتین کاؤنٹر کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو حملہ آور کو بھی شاید اپنی اسٹریٹجی بدلنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن شاید یہ ختم کر دینا چاہیے۔ حکومتی لیول پہ کیا ہو رہا ہے؟ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشنز کا ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا جو کہ ایگزیکیوٹ بھی ہوا،
کیا ہے وہ، آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جنسی ہراسانی کا قانون موجود ہونے کے باوجود ملک میں جنسی ہراسانی کے کیسز میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر کاجل حیات ہوں، میں میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتی ہوں، اور آپ کے کویشچن کا باقی سب نے تو بڑے اس میں آنسر دے دیا ہوگا۔ میں مطلب ہیراسمنٹ میں یہ کہوں گی، اگر خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو آپ لیں تو ادھر بہت زیادہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اسٹرانگ کمیٹی ہے جو اویئرنیس کریٹ کرتی ہے امنگ اسٹوڈنٹس، امنگ فیکلٹی ممبرس، کہ کس طرح آپ ہیراسمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ فردر اسٹیپ لے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری کنٹری میں یہ ہے کہ فیملی سیکٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو فیملی پریشر ہوتا ہے گرلس کے اوپر، جس کی وجہ سے جس کی بنا پہ وہ سٹینڈ نہیں لے پاتی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیملی سپورٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کیس میں، کہ اسپیشلی جب آپ اگر پٹھان کلچر کو دیکھیں تو وہ بالکل بھی یہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ بھئی ہماری فیملی میں سے کسی لیڈی کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ وغیرہ کچھ ہو، تو وہ اس لیے ہم آواز نہیں اٹھا پاتے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ فیملی سپورٹ شوڈ بی مینڈیٹری۔ یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اگر کوئی یونیورسٹی جا رہی ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، کالج میں پڑھ رہی ہے، یا کہیں پہ جاب کر رہی ہے، اس کو تھوڑا مشکل کا سامنا ہوتا ہے، یعنی اس کو ہراسانی کا سامنا ہوتا ہے۔ قوانین موجود ہیں، جنسی ہراسانی کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آپ کے خیال میں ان واقعات میں اضافہ ایسا کیوں ہے کہ اس ملک میں ہو رہا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ ہماری تربیت صحیح نہیں ہے، والدین کی جو تربیت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ خواتین کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کی ہراسانی والی بات نہ ہو، مختلف اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز؟ ایسے یہ ہوتا ہے اس وجہ سے نا کہ یہ بیک ورڈ علاقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، پیرنٹس جو ہیں وہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر شک کرتے ہیں کہ کالجوں میں نہیں بھیجتے، ان کو ایجوکیشن نہیں دیتے۔ تو بس مجھے یہی مسئلہ لگتا ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم پشاور سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے کے پی کے، تو ہماری مطلب اگر میں اپنے صوبے کی بات کروں اور اپنے شہر کی بات کروں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہم جیسی ہمارے جو پشتون فیمیلز ہوتی ہیں نا، ان پہ سوسائٹی کا پریشر آتا ہے، رائٹ۔ اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی کیس ہو بھی جاتا ہے نا، وہ چاہ کر بھی اس کو ایکسپوز نہیں کر پاتی، رائٹ۔ اینڈ پھر اسی طرح وہ کنٹینیوسلی مطلب دب کے زندگی گزارتی ہے، اپنی پرسنل لائف ڈسٹروائے کر لیتی ہے، ان کے اندر ایک گلٹ سا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب مجھے لگتا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اتنا اعتماد میں لینا چاہیے کہ وہ کوئی بھی حادثہ ان کے ساتھ گھر سے باہر ہو، گھر کے اندر ہو، کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ کھل کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکے، اور ان کو مطلب پیرنٹس سپورٹ کر سکیں۔ تو اس طرح جو ہمارے پاس فیمیلز ہوتی ہیں، مطلب اس طرح ان کو شے نہیں ملے گی۔ ہم اگر فیمیلز ہوتی ہیں وہ چپ رہتی ہیں اور کنٹینیوسلی مطلب ان کو شے ملتی رہتی ہے، وہ اگین اینڈ اگین یہ مسٹیکس دہراتے رہتے ہیں، اور اپنی فیمیل جو ہوتی ہے وہ اپنی لائف کو ڈسٹروائے کر لیتی ہے، اپنی پرسنل لائف ہو گئی، اپنی ایجوکیشن ہو گئی، اپنی ایکٹیویٹیز ہو گئی، یہ سب کچھ۔ تو بس مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پشتون سوسائٹی میں یہ چیز بہت کامن ہے۔ یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں خواتین، چاہے وہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہے یا ورک پلیس پہ، انہیں یہ ہراسمنٹ کا سامنا رہتا ہے۔ اس کی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہے؟ جی یہ تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں یا کہیں باہر ورکنگ پلیس پہ بھیجتے ہیں تو آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ابھی تک اس لیول تک نہیں پہنچی ہے، وہ بہت ریڈیکلائز ہو گئے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں ابھی تک ان کا کنسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے کہ ہمیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری 50% پاپولیشن جو ہے، بلکہ 50 سے ابو ہے، کہ وہ آپ کی فیمیلز ہیں، اور وہ آپ کی معیشت کا، آپ کے پورے سسٹم کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ ہیں۔ جب تک وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کے معاشی حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا جو نظام ہے کہ اگر کوئی ہیراسمنٹ رپورٹ بھی کرتا ہے تو اس کے بعد جو وہ پروسیجرز ہیں وہ اتنے لینتھی ہوتے ہیں کہ جس کی ہیراسمنٹ ہوئی ہوتی ہے اینڈ میں وہ شیمنگ کی وجہ سے وہ بالکل اس کو فالو ہی نہیں کر سکتے، اسٹگمیٹائز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اتنا ہم نے اس کو وہ کر دیا کہ کوئی اپنے حق کے لیے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو ہمیں امپروو کرنا ہے اس چیز پہ، تاکہ ان کے فیصلے جلدی آئیں، تاکہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس ہو۔
آپ کے خیال میں ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو بھی ورک پلیس میں جا رہی ہیں یا تعلیم کے لیے انہیں اپنے طور پہ کیا ایسے اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ یہ انہیں فیس نہ کرنا پڑے؟ جی بالکل، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہماری جو فیمیلز ہیں ان کو خود اسٹرانگ ہونا پڑے گا. وہ لوگوں کے پریشر میں آ کے اپنی ہیرسمنٹ کو وہ ہائڈ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ریڈیکل لوگ ہیں ان کو ایک پاور ملتی ہے، ان کو اور چانس ملتا ہے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ان کو ایوائڈ کرنی پڑے گی.